زمانہ دوست ہو جائے تو بہت محتاط ہو جانا کہ اس کا رنگ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جب خواب دیکھو تو اسے فوراً بلا دینا کہ نیندیں ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کو دکھ دینا تو اتنا سوچ کر دینا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بہت ہیں معتبر جن کو محبت راس آ جائے، کسی کو راہ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ دوستو احباب، دنیا کے اندر تبدیلی کا ذمہ دار کون ہے؟ تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ اور آج کے مہذب انسان نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، یہ سب میں آپ کو پارٹ 1 میں بتلا چکا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زلزلے، یہ سونامی، یہ آتشفشانیاں اور یہ بے موسم بارشیں، سیلاب کی تباہیاں اور قحط سالی، یہ سب کچھ موسمیاتی تبدیلیوں کے شاخسانے ہیں۔ جہاں کبھی گرمی ہوا کرتی تھی وہاں سردی، اور جہاں 12 ماہ برفیلے پہاڑ سفید چادر میں ملبوس ہوتے تھے، وہ گلیشیئر اب پگھل رہے ہیں۔ بہت کچھ بدل چکا ہے، اور اگر انسان اپنی خود غرضی، گریڈ اور ہٹ درمی کے لبادے سے باہر نہ نکلا تو پھر شاید بہت جلد یہ کرۂ ارض، یہ خوبصورت زمین اس کے رہنے کے قابل نہیں بچے گی۔ پرانے وقت کا کم تعلیم یافتہ انسان نیچر فرینڈلی تھا، اور نیچر بھی اس کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتی تھی، مگر اس ترقی پسند نے نیچرل سائیکل کی ماں بہن ایک کر دی ہے، اور اس کے جواب میں دریا، سمندر، سورج، چاند اور تارے اس 4 فٹے انسان کو پتنگوں کی طرح بہا رہے ہیں، ڈبو رہے ہیں اور اڑا رہے ہیں۔ پھر بھی سمجھ اس کو مگر نہیں آتی، کیونکہ یہ خود غرض، لالچی اور جلد باز خود کو مٹانے پہ تل چکا ہے۔ یہ اسی انسان کی سمجھداری اور روشن خیالی کا عملی مظاہرہ ہے کہ اس نے جنگلات کا صفایا کر ڈالا۔ جنگلات ہزاروں جانداروں کا مسکن ہوا کرتے ہیں، جنگل نہ رہے تو وہ سب سپیشیز بھی ناپید ہوتی گئیں۔ اس کی ترقی نے اوزون لیئر کو بھی نہ چھوڑا، کاربن کنٹرول سے باہر اور آکسیجن کی پیداوار کو اس نے جڑ سے مٹانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ سبزہ، گھاس، پودے، پھول، درخت سب کچھ اجڑ گیا جب اس نے روڈز کے نیٹ ورک، بلند و بالا بلڈنگز، ٹاورز اور پلازے بنانے کا مکرو دھندا شروع کر دیا۔ اس کے پلانٹس فاسل فیول پر چلتے ہیں، اور وہ ماحول کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ زمین کو بنجر کیا اس نے کیمیکلز کو پروڈیوس کر کے، اور پھر ان کے ڈسپوزل کا کوئی مناسب بندوبست نہ کر کے۔ بارشیں بے موسم ہوتی ہیں، اور زمین کا بیشتر حصہ کنکریٹ سے ڈھک چکا۔ پانی زمین میں جائے گا تو واٹر لیول مینٹین ہوگا، مگر اب واٹر لیول پستی میں ڈل چکا، اور جو پانی بچا بھی ہے، خواہ وہ دریا ہوں یا آبشاریں، وہ سب آلودگی سے بھر چکی ہیں۔ دوستو احباب، ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیے، ہوا کو 4 سو اٹھتے کالے دھوئیں نے آلودہ کر دیا ہے۔ پانی کو کیمیکلز اور گٹرز نے غلاظت سے بھر دیا ہے۔ بارشوں کے پانی کو سٹور کرنے اور یوز کرنے کا میکانزم موجود ہی نہیں ہے۔ زمین جو غلہ اگلتی تھی وہ بنجر ہو چکی ہے۔ کبھی سیلاب سب کچھ ڈبو دیتے ہیں، اور کبھی لمبے لمبے عرصے تک بارشوں کا نہ ہونا قحط سالی کا اندیشہ پیدا کر دیتا ہے۔ مختصراً، ہماری تعلیم اور ترقی اتنی معتبر ٹھہری کہ ہم کو زندہ رہنے کے لیے نہ پانی میسر ہے، نہ غلہ، اور نہ ہی سانس لینے کے لیے صاف اور تازہ ہوا۔ آفرین ہے اس انسان کی سوچ، ترقی، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے گھمنڈ پر کہ پرانے لوگ کم تعلیم یافتہ تھے مگر عمریں 100 سال تک ہوتی تھیں، لیکن آج یہ انسان 6 فٹ سے سکڑ کر 4 فٹ کا ہو چکا۔ عمریں 100 سال کے بجائے بڑی مشکل سے 50 تک پہنچتی ہیں، اور
پہلے جتنی بیماریاں پورے شہر کے لوگوں کو ہوا کرتی تھیں، آج کا یہ انقلابی انسان ان درجنوں بیماریوں کی آغوش میں ڈر ڈر کر ایسے جی رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا ریپ کر دیا ہو۔ کم تعلیم یافتہ انسان کے پاس سال بھر کے لیے غلہ موجود ہوتا تھا، سبزہ زار، نخلستان، آبشاریں، تواتر سے بہتے دریا، پھل، سبزیاں، گلستاں، بارشیں، سردیاں، گرمیاں، بہاریں اور خزاں، سب کچھ ڈسپلن سے چل رہا تھا۔ انسانیت کے جذبے زندہ تھے اور ہمدردی لوگوں کا خاصا تھی، اور سب سے بڑھ کر نیچر اس وقت کے انسان پر مہربان تھی، کیونکہ اس کا فلسفہ تھا جیو اور جینے دو۔ مگر آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ خود کو ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، مہذب اور روشن خیال سمجھتے ہیں؟ اور اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اس کا ثبوت بھی دیجیے۔ ہاں، آپ کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کا ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ ہو جانا، ٹیلی کمیونیکیشن کے معجزات، انٹرنیٹ کی ایجاد، الیکٹرانک ای میلنگ، سائنس اور طب کی ایجادات، کمپیوٹرز، ٹیبلٹس اور اسمارٹ فونز کی انوینشن، ہیوی مشینری کا وجود، الیکٹرسٹی کا ظہور، الیکٹرانکس کا طوفان، اٹامک بمز، ہائیڈروجن بمز، سپرسونک طیارے، الیکٹرک ریلوے، پانی میں تیرتی گاڑیاں اور ہزاروں میٹر پانی کی گہرائی میں چھپ کر بیٹھ جانے والی آبدوزیں۔ اشکے بھائی اشکے، ترقی تو کی ہے اور خوب کی ہے۔ آپ ایک میزائل سے پورا شہر تباہ کر سکتے ہو، ایک بم سے پورے ملک کو تباہ کر سکتے ہو، خاکروب ہو یا بھیک مانگنے والا۔ اسمارٹ فون تو ہر ایک کی جیب میں ہوتا ہے۔ میں بھی ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی ترقی کی وجہ سے، آپ کی ایجادات کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے، آپ کی روشن خیالی کی وجہ سے غربت میں کمی آئی، دولت کی منصفانہ تقسیم ہو سکی، سماجی اور معاشرتی انصاف ہوتا نظر آیا؟ کیا وسائل کی تقسیم میں مساوات ہو پائی؟ کیا انسان اتنی سہولتوں کے بعد اوسط عمر میں اضافہ کر سکا؟ کیا بیماریاں ناپید ہو گئیں؟ کیا اس ٹیلی کمیونیکیشن کے عروج میں چوریوں اور وارداتوں میں کمی لائی جا سکی؟ جرائم کا سدباب ہو سکا؟ کیا آج آپ کے پاس سال بھر کا غلہ موجود ہے، بھلے قید سالی ہو، جنگ یا سیلاب؟ اگر ان سب کا جواب نہ میں ہے تو پھر ذرا سوچئے، آپ نے ترقی کی یا ترقی کی سوچ نے آپ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے؟ آپ انسان سے حیوان بن چکے۔ فیس بک آپ کی امی، واٹس اپ آپ کے ابو، انسٹاگرام بیگم اور ٹویٹر آپ کی اولاد ہے۔ اس کو ترقی نہیں کہتے۔ نیچر کو تباہ کرنا، ایکولوجیکل امبیلنس کا سبب بننا، ڈراسٹک انوائرمنٹل چینجز اور امپیکٹس کا سامنا کرنا، دوسری سپیشیز کا خاتمہ کرنا، آپ کو آپ کے خاتمے کے قریب پہنچا چکا ہے۔ اور آپ تب تک زندہ رہ سکتے ہیں جب تک آپ دوسروں کو زندہ رکھنے، ان کے زندہ رہنے اور ان کے وجود کی موجودگی سے خوشی پاتے ہیں۔ وگرنہ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ دوستو احباب، آپ سب میرے سمیت ہمیں اپنا اپنا گریبان جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا تعین خود کرنا پڑے گا۔ فطرت کے تقاضوں اور اصولوں کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی، وگرنہ اس صدی کے اینڈ تک بہت کچھ دی اینڈ ہو چکا ہوگا۔ اور اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکو تو کم سے کم ایک پودا لگا کر اپنے نیچرل فرینڈلی ہونے کا ثبوت دیجیے گا۔ یہ دنیا
हमारी है। ये दुनिया आपके दम से हंसी है और फितरत को हंसी रखकर आप खुद की बका को यकीनी बना सकते हैं। वगरना आज ये ज़मीन, ये हवाएं, ये दरिया, ये समंदर इस नासमझ इंसान को कुछ ऐसे मुखातब करते हैं, तुम खफा क्यों हो, तुम्हें मुझसे गिला क्या है, तुम खफा क्यों हो, तुम्हें मुझसे गिला क्या है, अचानक बेरुखी इतनी, बताओ तो हुआ क्या है, मनाऊं किस तरह तुमको, मुझे इतना तो बतला दो, अगर अब हो सके तुमसे तो ये एहसान फरमा दो, मेरी मंजिल मोहब्बत है, मुझे मंजिल पे पहुंचा दो, मेरी मंजिल मोहब्बत है, मुझे मंजिल पे पहुंचा दो, तुम्हारी आंख में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे नरम होठों पे गिले अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे मुस्कुराने से मेरा दिल मुस्कुराता है, तुम्हारे रूठ जाने से मेरा दिल टूट जाता है। मैं अक्सर सोचता हूँ ये, तुम क्यों दिल में बसते हो, मैं अक्सर सोचता हूँ ये, तुम क्यों दिल में बसते हो, कोई तो बात है तुम में जो इतने अच्छे लगते हो, कोई तो बात है तुम में जो इतने अच्छे लगते हो। पार्ट 3 में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि एक आम आदमी भरपूर सेफ्टी से ज़िंदगी को कैसे गुजार सकता है और सेफ्टी पर अमल पैरा होने के लिए कौन से बुनियादी उसूल हैं कि जिनको जानकर आप खुद को और अपने अहल व अयाल को महफूज बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यानी पार्ट 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।